ہم عمران خان کو ریا نہیں کر سکتے، ہم پاکستان کے سب سے بڑی جماعت نہیں رو سکتے۔ جس سے بھی پوچھو، باپ کسی اور پارٹی میں، بیٹی تحریک انصاف میں، بیٹی تحریک انصاف میں، بیوی تحریک انصاف میں، ہمیں ڈائریکشن دے، کیونکہ ہم قیادت کے، تنظیم کے ماتحت ہیں، ہمیں ڈائریکشن دے۔ یہ لگے ہوئے صبح و شام کہ جان جان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سرزمین بلوچستان پہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور ہمارے دلوں کے دھڑکن عمران خان کے چیف کوآرڈینیٹر امجد خان نیازی صاحب کو بلوچستان آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے اس پروکار تقریب میں بیٹھے ہوئے پارٹی کے مرکزی، صوبائی، ڈویژن، ضلعی، تحصیل کونسلرز اور ہماری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھیوں، آج جو فارم 47 حکومت الیکشن سے بھاگ گئی تو میں اور ILF کی ٹیم اور ساتھی ادھری ہائی کورٹ میں تھے، تو بہت ساتھی دل برداشتہ تھے کہ یہ الیکشن کیوں ملتوی کی۔ اگر یاد ہو، آج سے ٹھیک 23 دن پہلے میں نے اپنے فیس بک آفیشیل پیج پہ ایک شارٹ ویڈیو پیغام دیا تھا کہ ہمارے سورس کے مطابق فارم 47 حکومت، وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب، ان کی تمام کیبنٹس، جو منسٹرز بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ساتھی یا تحریک تحفظ پاکستان میں شامل تمام سیاسی پارٹیوں نے کہا کہ نہیں، اس بار الیکشن ہوگا، کیونکہ یہ آلریڈی 4 سال لیٹ ہو چکا ہے۔ تو الیکشن کمیشن اس بات کے لیے سنجیدہ ہے۔ تو میں نے کہا، وہ ہم کہتے ہیں کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں وہی ہوتا ہے جو یار لوگ چاہتے ہیں، اور آج وہی ہوا جو یار لوگ چاہتے تھے۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے، جب آپ، میں ISF سے ہوتے ہوئے یوتھ اور یوتھ سے ہوتے ہوئے پارٹی میں ہیں، جب آپ ایک تنظیم کی قیادت سنبھالتے ہیں تو بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ 1 2 یا 3 4 5 ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں۔ ہمارے الیکشن جو تھا، ظاہر پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس بڑی جماعت میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں تعداد میں ورکرز ہوتے ہیں۔ ہمیں پھر یہ مشکل ہوتا ہے کہ یہاں پر کس فورم پہ کون سی بات ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو یہ جو ہمارے سیاسی مخالف ہوتے ہیں ان تک یہ نہ جائے، تو اکثر ایسے الفاظ ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، ڈویژن پریزیڈنٹ ارجن خان خلجی صاحب، سردار زین خلجی صاحب، سٹی پریزیڈنٹ میرا علی راز صاحب، اور میرے ساتھ صوبائی کیبنٹ میں ایک ساتھی۔ ہم نے پلاننگ یہ کی تھی کہ ایک تو ہم نے لاسٹ تک سنی احتیاط کا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون سا سمبل آئے گی۔ سارے کونسلر جو یہاں موجود ہیں سارے یہ کہہ رہے تھے کہ اب آزاد کھڑا ہونا ہوگا، کون سا ہوگا، کس طریقے سے ہوں گے۔ ان ٹائم پہ ہم نے جو 2 3 دن رہ گئے تھے، بلکہ 6 تاریخ کو ہم نے 5 تاریخ کو دیے، 6 تاریخ کو انہوں نے جمع کیا، اور وہ لاسٹ دن تھا، آپ سب گواہ ہیں کی۔ اس کے بعد ہمیں شکایت موصول ہوئی کہ جی سنی احتیاط کے جو بھی ٹکٹ جاتے ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، ان کے لیے مراحل سخت کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو سردار نے کہا پلان بھی یہ تھا کہ شیعہ قوم کے جو ہمارے ساتھ نوجوان تھے ان کو ہم نے ڈولفن دیے تھے کہ آپ وہ سیٹ لے کے یہ آزاد ایک پینل ہے، جب جی جائیں گے PTI میں ہوں گے۔ عمران ہزارہ ان کی قیادت کر رہا تھا۔ تیسرا، رحیم کاکڑ جو ہمارے پارٹی کے ڈسٹرکٹ میئر بھی رہ چکے ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، ان کی قیادت میں ہم نے ایک اور ٹیم بنائی تھی کہ آپ آزاد کینڈیڈیٹس کھڑے کر دیں، جب ان کے ڈاکومنٹس جو ایسا نہ ہو خدا نخواستہ ریجیکٹ ہو، ان کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو جائے، وہ مرحلہ مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد شو کریں گے۔ لیکن پھر
یہ آیا کہ نہیں فارم 47 حکومت یہ لگے ہوئے صبح و شام کہ جہاں جہاں تحریک انصاف کے ورکرز ہیں اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اور فارم 47 کے ذریعے ان کے مخالف جو بھی امیدوار کھڑے ہوں گے اس کو کیسے لانا ہے. تو ہم نے بہت ایسے ہمارے کینڈیڈیٹس تھے کہ اس کو ہم نے کہا کہ آفس جب آپ کھولیں گے پی ٹی آئی کے ایجنڈا استعمال نہ کریں. بہت سخت مراحل تھی ان چیزوں کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. اب تو لوگ ظاہر ہے غدار دشمن اتنے چالاک ہوتے کہ وہ ہر چیز سے بات بناتے ہیں. اب رحیم کاکڑ یعنی ابھی اگر میں محمود ترین کی بات کروں یا کرا بازی کا یا کسی اور ساتھی کا یا ڈاٹا احمد کا وہ کہ یار اس کا ہے. اب رحیم کاکڑ جتنے سینئر ساتھی جتنا مخلص ان کو ہم نے یہ ذمہ داری دی. وہ ان چیزوں کے لیے آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں کہیں گے کبھی بھی نہیں. وہ کبھی بھی نہیں. یہ ذمہ داری ہم نے ان کو دی تھی اور اس کے باوجود فارم 47 حکومت ڈر گئی تھی. یہاں تک نیازی صاحب کہ انہوں نے تحریک انصاف کے اندر بھی 10-12 وارڈ پہ لوگوں کو کھڑے کیے عمران خان کے نام پہ. ظاہر تھی بڑی تنظیم ہے 4 بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے یہ کی. اس میں بھی یہ ناکام ہوئے. یہ اتنے ڈرے ہوئے کہ جہاں پر پی ٹی آئی کا قیادت جو بھی کر رہا ہو چاہے وہ ہمارے خواتین میں کیوں نہ کرے ہو چاہے ہمارے لیبر چاہے ہمارے آئی ایل ایف کیوں نہ ہو چاہے آئی ایس ایف کے نوجوان چاہے ہمارے یوتھ کے نوجوان کسی طریقے سے وہ ٹارچر کرتے ہیں. ہمارے آئی ایس ایف کے نوجوان سائنس کالج میں پروگرام کرتے پھر آلات کی وجہ سے کینسل کروا دیتے. دوسرے دن وہ صرف ساتھیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے ہم نے یہ کینسل کروایا پارٹی کے ساتھ مشاورت کر کے. اس کے باوجود ہمارے پریزیڈنٹ سیکرٹری جنرل صوبائی اور اس کے ساتھ اس کالج کے ساتھیوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اب اندازہ کرو میرے بات کہنے کا مقصد وہ جذبات باقی یہ کرنا وہ آپ سب کو پتہ ہے. اندرونی جنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس حوالے سے ہم عالم کاکڑ جو ہمارے ایکس ایڈیشنل سیکرٹری ان کو بھجواتے ہیں کہ جا کر ایڈیشنل کمشنر سیکرٹری ڈپٹی کمشنر سے بات کرے کہ ہم نے کنونشن کینسل کروایا اب آپ نے لڑکوں کو نوجوانوں کو کیوں اریسٹ کیا. جب وہ وہاں جاتے ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی اندر کے غداروں کی وجہ سے. اب اندازہ کرو جب گھر میں غدار موجود ہوتا ہے تو گھر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے نہیں. جب انسان شکست خوردہ ہو جاتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں گے کسی بھی طریقے سے. ہماری مقصد اور منزل جو ہے وہ بہت بڑی ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر ہم دیکھتے رہے ہم سیاست نہیں کر سکتے. ہم عمران خان کو رہا نہیں کر سکتے. ہم پاکستان کے سب سے بڑی جماعت نہیں رو سکتے. ہم امت مسلمہ کی بڑی جماعت یا ہمارے لیڈر امت مسلمہ کا بڑا لیڈر نہیں بن سکتا. اب ایک چیز عمران خان کے بیوی کو چھوڑا نہیں, عمران خان کی بہنوں کو چھوڑا نہیں, عمران خان کے کزنوں کو چھوڑا نہیں, عمران خان کے ساتھیوں کو چھوڑا نہیں, عمران خان کے ورکروں کو چھوڑا نہیں, عمران خان کے وہ ورکرز جو ہماری ماں یاسمین راشد صاحبہ 80 سال کی کینسر کی مریض ان کو چھوڑا نہیں. پھر بھی میرا اور آپ کا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے. اور اگر ہم اس نقشے پہ نہ چلے تو یہ سیاست میرے اور آپ کا کام نہیں ہوگا. ہم اور آپ کا منزل بہت بڑا ہے. یہ جو لوکل پارٹیاں ہیں یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے باتوں سے ورغلائے کہ جی آپ کا تنظیم ہے ایسے, آپ کی پارٹی ہے ایسے, آپ کی تنظیم ہے ایسے ویسے تیسے, تو پھر کر لیتے مقابلہ. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ساتھیوں, دیکھیں عمران خان کے فرنٹ لائن پہ ورکرز کھلاڑی جو آپ ساتھیوں سارے جو یہ آپ سارے کونسلرز بیٹھے یہ ہماری مائیں بہنیں جو ڈور ٹو ڈور کمپیئر کرتے اس سردی میں, خدا گواہ ہے جب میں نے دیکھا پریزیڈنٹ سیکرٹری جنرل اور اپنے ماؤں بہنوں کو ان کے ساتھ بچے اور بچیاں بھی تھی گھر گھر کر کھٹلا دیتے. یہ عمران خان کا اصل طاقت ہے. یہ عمران خان کی اصل طاقت ہے. اور دوسری وہ عوام جو آپ کے ساتھ دن رات کام نہیں کر سکتے, سیاست نہیں کر سکتے, ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کر سکتے,
سب نے دل میں یہ کہا کہ ہمارے ووٹ صرف اور صرف عمران خان کا ہے. وہ ہے ہمارے اصل طاقت جو آپ نے جنرل الیکشن میں دیکھا. جنرل الیکشن میں آپ نے دیکھا, جس سے بھی پوچھو, باپ کسی اور پارٹی میں, بیٹے تحریک انصاف میں, بیٹی تحریک انصاف میں, بیوی تحریک انصاف میں. اب وہ پریشان ہے کہ باپ میرے اپنے گھر میں میرے مخالف کھڑے ہوئے. ہمارے ورکرز پر, ہماری قیادت پر, فرنٹ لائن کے کھلاڑیوں پر جتنا مشکل حالات ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ایک عتیق کاکڑ کو اس تنظیم میں لائے, AK موورز کو کروڑوں کے نقصان دیے انہوں نے, پھر بھی وہ ڈرا نہیں, پھر بھی اس کے باوجود لوگوں نے شمولیت کی. یہ ملک بیگدی صاحب نواک علی سے مشکل حالات میں پارٹی میں آئے, لوگ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ, صرف ہم نے ثابت قدم رہنا ہے. ثابت قدم رہو گے تو کامیابی آپ کی ہوگی, نہیں ہوگے تو پھر آپ کے اور کسی اور پارٹی کے کوئی فرق نہیں ہے. میں نیازی صاحب آپ کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ میں ویسے پولیٹیکل کمیٹی ممبر, صوبائی صدر بلوچستان, اسٹریٹ موومنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے. چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب کو کہے کہ ہمیں عمران خان کی رائے کے لیے ڈائریکشن دے. اب بہت ہو گئے, آج کل پلا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے زیر دمام خان کو نکالیں گے, پلا کے خلاف وہ قیادت کریں گے, نکالیں گے. عمران خان اس طرح نہیں نکل سکتا. ہمیں ڈائریکشن دے کیونکہ ہم قیادت کے, تنظیم کے ماتحت ہیں. ہمیں ڈائریکشن دے تاکہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہو یا کور کمیٹی ہو, اس میں عمران خان کے رائے کے لیے کوئی میکینزم بنایا جائے. ورنہ ایسی کمیٹیوں سے نیازی صاحب میں تو خود دستبردار ہوں گا, جس میں میرے لیڈر کے بارے میں بات نہیں ہوگی, جس میں میرے پارٹی کے بارے میں بات نہیں ہوگی. یہ الیکشن ہوتا رہے گا, یہ سیٹ ہوتا رہے گا. نہ مجھے سیٹ چاہیے, نہ مجھے الیکشن چاہیے, اور آپ سب کو گواہ بناتا ہوں, مجھے صرف عمران خان چاہیے. بحیثیت پولیٹیکل کمیٹی ممبر 23 ممبرز میں آج اپنے سرزمین کوئٹہ سے یہ ڈیمانڈ کروں گا, اس کمیٹی کا حصہ ہوں, 10 بار کا ہے. آپ پیسے دے کیونکہ آپ نمائندے ہو پارٹی کے, بلوچستان کے لیے بھیجے گئے. ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پالیسی دے, یہ ہمارے اس گروپ سے ہمیں ختم کروا دے. اللہ آپ سب کا میں ناصر ہو. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.